سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو فوجداری مقدمے سے استثناء حاصل ہے، امریکی سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ اسرائیل کا غزہ کے دوسرے بڑے شہر خان یونس سے انخلاء کا حکم۔ شمالی کوریا کا ٹیکٹیکل بیلسٹک میزائل کا تجربہ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ امریکہ کی سپریم کورٹ نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے 2020 کے صدارتی انتخابات کے نتائج کو روکنے کی کوششوں پر ان کے خلاف مقدمے سے استثناء حاصل کرنے کی اپیل پر فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ امریکی صدور کے خلاف ان اقدامات کی وجہ سے فوجداری مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا جو ان کے آئینی دائرہ کار میں آتے ہیں۔ اس تاریخی فیصلے میں پہلی بار صدارتی استثناء کو تسلیم کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے نے امریکہ کی ایک نچلی عدالت کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے، جس میں جو بائیڈن کے 2020 کے انتخابات میں جیت کو روکنے کے الزامات کے جواب میں ٹرمپ کے صدارتی استثناء کے دعوے کو مسترد کر دیا گیا تھا۔ ادھر صدر جو بائیڈن نے متنبع کیا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ، جس میں سابق صدور کو استغاثہ سے وسیع استثناء دیا گیا ہے، اس کے بعد اگر ٹرمپ نومبر کو ہونے والی صدارتی انتخابات میں جیت کر تو ان کو یہ حوصلہ افزائی مل جائے گی کہ وہ جو چاہیں وہ کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وی او اے اردو کا ایک ٹی وی شو بھی ہے؟ جی ہاں، ویو 360 پر پیر سے جمعہ شام 7:30 بجے۔ اسرائیل نے غزہ کے جنوب میں واقع خان یونس سمیت ایک وسیع علاقے سے فلسطینیوں کے انخلاء کا حکم دیا ہے، جس کے بعد غزہ کے دوسرے بڑے شہر میں ایک بار پھر زمینی آپریشن کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ خبررساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس کے عسکری پسندوں کی خان یونس میں منظم ہونے کی اطلاعات ہیں، جس کی بنا پر غزہ کے دیگر علاقوں کی طرح یہاں بھی کارروائی کی جائے گی۔ اس سے پہلے خان یونس میں اسرائیلی فورسز کی کارروائی کی وجہ سے شہر کا بیشتر حصہ تباہ ہو چکا ہے، لیکن رفح میں اسرائیلی فورسز کی کارروائی کی وجہ سے زیادہ تر شہری خان یونس واپس آ گئے تھے۔ 7 اکتوبر کو حماس کے اسرائیل پر ہونے والے حملے میں 1200 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اسرائیل کی جوابی کارروائی میں اب تک غزہ میں 37,000 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ فرانس کے پارلیمانی انتخابات میں انتہائی دائیں بازو کی جماعت کی جیت کے بعد بائیں بازو کی جماعتوں نے ایک متحدہ محاذ بنانے کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ میرین لی پین کی جماعت نیشنل ریلی کو اتوار کو ہونے والے پارلیمانی انتخابات کے پہلے مرحلے میں کامیابی حاصل ہوئی ہے، جس کے بعد بائیں بازو کی جماعتوں نے ان کا اقتدار کا راستہ روکنے کے لیے مشترکہ محاذ بنانے کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ نیشنل ریلی اس کے اتحادیوں نے اتوار کو ہونے والے انتخابات کے پہلے مرحلے میں 33% ووٹ حاصل کیے، جبکہ بائیں بازو کی جماعتوں کے اتحاد نے 28%، جبکہ صدر میکرون کی جماعت نے 22% ووٹ حاصل کیے تھے۔ یورپی یونین کے انتخابات میں انتہائی دائیں بازو کی جماعت کو فتح ملی تھی، جس کے بعد صدر میکرون نے فرانس میں قبل از وقت پارلیمانی انتخابات کا اعلان کیا تھا۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اس کی افواج نے مشرقی یوکرین میں 2 دیہاتوں کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ ماسکو کی طرف سے مسلسل دوروں سے نئے علاقوں پر قبضے کا اعلان سامنے آ رہا تھا۔ یوکرین کی فوج نے ان دعووں کو جزوی طور پر تسلیم کیا ہے، لیکن یوکرین کا کہنا ہے کہ اس کی فورسز نے خارکیف کے قریب روسی فورسز کے کئی حملوں کو پسپا کر دیا ہے۔ خالد حمید کے ساتھ تازہ ترین خبریں براہ راست دیکھیے پیر سے جمعہ وی او اے اردو کے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر۔ شمالی کوریا نے ایک نئے ٹیکٹیکل بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جو 4.5 ٹن جوہری وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ تجربہ شمالی کوریا کی طرف سے بیلسٹک میزائل کے 2 تجربوں کے بعد کیا گیا ہے۔ شمالی کوریا کی طرف سے ٹیکٹیکل بیلسٹک میزائل کا یہ تجربہ جنوبی کوریا، جاپان اور امریکہ کی حال ہی میں ختم ہونے والی مشترکہ فوجی مشقوں کے بعد کیا گیا ہے۔ یہ مشقیں شمالی کوریا کی طرف سے بڑھتے ہوئے جوہری خطرے کے رد عمل اور سہ افریقی سیکیورٹی شراکت داری کو بڑھانے کے لیے کی گئی تھیں، جس پر پیونگ یونگ نے سخت رد عمل کا اظہار کیا تھا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔